محبت کی امامت کریں، عہد کی پاسداری کریں اور اپنے خوبصورت لمحات کو مٹھی میں بھر لیں، کیونکہ موت کے بعد محرومی ناقابل برداشت ہے۔ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، یہاں اگر مرد مخلص ہو تو عورت جذبات سے کھیلنے والی ہوتی ہے، اور اگر عورت مخلص ہو تو مرد درندگی دکھا دیتا ہے۔ پسندیدہ شخص کی لاپرواہی اکثر انسان کو سائیکو پیشنٹ بنا دیتی ہے۔ جب کسی کی بہت یاد آئے، اس سے بات کرنے کا دل کرے تو اسے سچے دل سے یاد کرو اور اپنے رب سے اس کا ساتھ مانگو، وہ خود آپ سے رابطہ کرے گا۔ اور پھر یک طرفہ محبت کرنے والوں میں تو ظرف ہی بڑا ہوتا ہے، وہ عام لوگوں کی طرح تقاضے نہیں کرتے، بس جو ملے چپ چاپ سہ لیتے ہیں۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جوڑا جائے، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ یہ محبت جتنی خوبصورت ہے، اس سے زیادہ تکلیف دہ نظروں سے اوجھل ہو کر جینا ایسے ہی ہے جیسے جلتے صحرا کا سفر کرنا، نہ کوئی راستہ دکھائی دیتا ہے، نہ کسی شجر کا سایہ ملتا ہے، بس طویل مسافت ہوتی ہے جو پورے وجود کو شل کر دیتی ہے۔ اور اس لیے محبت میں سب سے بڑا امتحان جدائی ہے۔ دل کے ہر وہم و گمان میں بسنے والا، ہر سوچ پہ حاوی ہوتے ہوئے بھی دکھائی نہیں دیتا۔ انسان ڈھونڈتا پھرتا ہے اسے کسی سراب کی لا حاصل جستجو کی طرح۔ انسان کے اندر دو کمزوریاں بہت عام ہیں، بھلا دینے کے قابل باتوں کو یاد رکھنا اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بھلا دینا۔ عورت کو سب سے زیادہ عزت قرآن پاک میں دی گئی ہے۔ کبھی بھی کسی رشتے سے کوئی امید نہیں لگانی چاہیے۔ اپنی طرف سے آپ جتنا چاہو کسی کے لیے کرو، پر یہ بات مت سوچو کہ وہ بھی ہمارے لیے اتنا ہی کرے گا یا پھر ویسا محسوس کرے گا جیسا آپ اس کے لیے محسوس کرتے ہیں، کیونکہ جب امید ٹوٹ جاتی ہے تو بہت درد ہوتا ہے اور آپ کسی سے کہہ بھی نہیں پاتے کہ آپ کو کتنا درد ہوا ہے۔ جس مرد نے شادی سے پہلے عورت کو نہ چھوا ہو، اس میں ایک عادت ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں حیا ہوگی اور غیر عورت کو دیکھ کر اپنی نظریں جھکا لے گا۔ بیٹی اپنے باپ کی جان ہوتی ہے، اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ سو گائز، کیسی لگی میری ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے فیضان رائٹ 04 کو سبسکرائب کریے گا۔ شکریہ۔